بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ نحمدک اللہم یا مجیب کل سائل والصلاة والسلام علی من هو افضل الوسائل وعلی آلہ واصحابہ ذوی الفضائل، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید: محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک پڑھی۔ الصلاۃ والسلام علیک یا الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم۔ يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم۔ اللہ جل جلالہ وعم نواله وعظم ذکرہ وَأَتَمَّ بُرْهَانُهُ وَأَجَلَّ شَانُهُ کی حمد و ثنا، اور سرور کائنات، مغفر موجودات، زینت بزم کائنات، قائد المرسلین، خاتم النبیین، احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سب کو قرآن اور سنت کی سمجھ عطا فرمائے۔ سامعین محتشم، آج کے درس کا موضوع ہے شان فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ کا نام عمر تھا اور عمر نام کے تقریباً 6 سے زائد صحابہ کرام کا تذکرہ صحابہ میں تذکرہ ملتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی تھے۔ آپ کے نام کے ساتھ امیر المؤمنین کا لقب لگتا اور اللہ کے حبیب نے آپ کو فاروق کا لقب عطا فرمایا۔ روایات دیگر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے تقریباً 39 مسلمانوں کے بعد 40ویں نمبر پر کلمہ پڑھا۔ حضرت حمزہ جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، ان کے اسلام قبول کرنے کے تقریباً 3 دن بعد آپ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالہ اقرار کیا اور رب کی وحدانیت کا اقرار کر کے آقا کے غلاموں میں شامل ہوئے۔ جب آپ نے اسلام قبول کیا تو اس وقت آپ کی عمر تقریباً 27 برس تھی، اور اللہ عز و جل کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے
آپ کے قبول اسلام کے حوالے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اللہم آید الاسلام بعمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ عمر کے قبول اسلام کے ذریعے اسلام کی مدد فرما، اسلام کو مضبوطی فرما، عطا فرما۔ آپ کا سلسلہ نسب 8ویں پشت میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر ملتا ہے، اور آپ رشتے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر تھے کہ آپ کی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا تھا۔ اس لحاظ سے رشتے میں آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر تھے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹی ام کلثوم کا نکاح حضرت فاروق اعظم سے کیا تھا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا تھا، تو اس لیے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے رشتے میں سسر بھی تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہیتے بھائی، جن کو سرکار نے اپنا بھائی کہا، انت اخی فی الدنیا والآخرہ، علی تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے، آخرت میں بھی میرا بھائی ہے۔ حضرت علی نے اپنی بیٹی کا نکاح حضرت فاروق اعظم سے کیا، تو اس لحاظ سے حضرت فاروق اعظم سرکار کے سسر اور حضرت علی کے داماد بھی لگتے ہیں۔ اسی لیے کہنے والوں نے کہا کہ نبی نے اپنی بیٹی اولیاء کے سردار یعنی حضرت علی کو عطا فرمائی، تو اولیاء کے سردار حضرت علی نے اپنی بیٹی حضرت فاروق اعظم کے نکاح میں دی۔ تو یہ ان کا مختصر تعارف تھا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ روایات مختلف ہیں، سن 6 نبوی میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں آپ کا شمار ہوا، یعنی آپ نے اسلام قبول کیا۔ آپ کو مراد رسول کہتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد، آقا دعا کیا کرتے کہ اللہ عمر کے ذریعے اسلام کی مدد فرما۔ ایک جگہ لکھا ہوا ہے خاصتاً، خاص طور پر عمر کے عمر کے ذریعے اسلام کی مدد فرما۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اسلام قبول کیا تو آپ کے اسلام قبول کرنے کے 3 دن بعد حضرت عمر فاروق نے اسلام قبول کیا۔ تو جب آپ نے اسلام قبول کیا تو مسلمانوں نے اس وقت آزادانہ طور پر مسجد الحرام میں نمازیں ادا کرنی شروع کی، اور اس وقت جو مسجد الحرام میں آپ کے آنے کا انداز تھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کا، تو 2 قطاروں میں ایک قطار کی قیادت حضرت حمزہ جو سرکار کے چچا تھے وہ کر رہے تھے، اور پیچھے مسلمانوں کی لائن لگی ہوئی تھی، اور دوسری قطار کی قیادت حضرت عمر فاروق کر رہے تھے۔ مسلمان 2 قطاروں میں حضرت حمزہ اور حضرت فاروق اعظم کے پیچھے نعرہ تکبیر بلند کرتے کرتے مسجد الحرام میں داخل ہوئے ہیں۔ یہ وہ ہستی کہ جس کی شان میں اور موافقت میں اللہ عز و جل نے اپنے قرآن کی تقریباً 41 آیات کو نازل فرمایا ہے، 41 آیات کو۔
اور آپ کی رائے اتنی بہترین رائے، آپ کا کلام اتنا بہترین کلام، آپ کا مشورہ اتنا بہترین مشورہ ہوتا. بہت سے صحابہ کرام سے مروی ہے، تقریباً 21 آیات قرآن کی اتری ہیں اس حوالے سے کہ محبوب جو آپ کے عمر نے مشورہ دیا ہے، جو آپ کے عمر نے کہا ہے، ہم بھی اس کی تائید کرتے ہیں، ہم بھی گواہی دیتے ہیں کہ وہ انہوں نے ٹھیک کہا. مثلا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد الحرام میں تشریف فرما تھے، تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، آقا میرا دل کرتا ہے یہ جو مقام ابراہیم ہے اس کو نماز پڑھنے کی جگہ بنایا جائے. تو اللہ عز و جل نے فوراً قرآن کی آیت نازل فرمائی، ارشاد فرمایا، محبوب واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، محبوب یہ جو ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ ہے اس جگہ کو نماز پڑھنے کا مقام بنا لیجئے. کیوں؟ محبوب تیرے عمر کو پسند ہے کہ یہاں پر نماز پڑھی جائے. یہاں پر خطیم کعبہ کے بعد سب سے افضل ہے، ایک تو ہے بیت اللہ شریف کے اندر نماز ادا کرنا، ایک ہے حتیم کعبہ، حالانکہ وہ بھی بیت اللہ شریف کا حصہ ہے. اس کے بعد حتیم کے بارے میں تو آقا نے خود ارشاد فرمایا کہ جس نے، حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جس نے وہاں نماز پڑھی گویا اس نے بیت اللہ شریف کے اندر نماز پڑھی. حتیم کعبہ کے بعد مسجد الحرام میں سب سے افضل جگہ ہے مقام ابراہیم کے، وہاں پر نماز ادا کی جائے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، آقا آپ کے پاس مختلف لوگ آتے ہیں ملاقات کے لیے، پردے کے احکام نازل نہیں ہوئے تھے، کوئی کس طرح کا ہوتا ہوگا، کوئی کس طرح کا، کوئی کس طرح کا ہوتا ہوگا. آپ کے پاس لوگ آتے ہیں ملاقات کے لیے، آپ کے قدموں میں حاضری کے لیے، آپ کی بارگاہ میں حاضری کے لیے. آقا ازواج مطہرات اگر پردہ کر لیں تو کیا اچھا نہیں؟ تو اللہ نے فوراً پردے کا حکم ارشاد فرمایا کہ وہ یہ جو عمر کہتے ہیں یہ ٹھیک ہے، یہ جو عمر کہہ رہے ہیں یہ ٹھیک ہے. یعنی 21 معاملات ایسے، 21 باتیں ایسی، 21 واقعات ایسے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تائید میں اللہ عز و جل نے اپنا قرآن نازل فرمایا ہے. درود پاک پڑھیے، صلوات والسلام. آگے آ جائیں، اس کو بھی بلائیں، آگے بلائیں. اس میں درود پاک پڑھیے، صلوات والسلام علیکم. درود پاک پڑھیے، صلوات والسلام. درود پاک پڑھیے، الصلوۃ والسلام علیکم. اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اسلام قبول کیا تو حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. عرض کی، آقا عمر نے جو کلمہ پڑھا، جو اسلام قبول کیا، آسمان کے فرشتے بھی ایک دوسرے کو مبارک دے رہے ہیں کہ زمین پر عمر نے کلمہ پڑھا ہے. زمین پر عمر نے کلمہ پڑھا ہے. وہ ہستی جس کے اوصاف حمیدہ، جس کی صفات جمیلہ، جس کا عمل اتنا کامل، جس کا خلوص اتنا زیادہ، جس پر نگاہ رحمت رب کی اتنی زیادہ، جس کے دل کو اللہ عز و جل نے اتنا ستھرا کیا، جس ہستی کو اللہ نے اتنا پاکیزہ بنایا کہ اس کے ان صفات کو، ان کے ان کمالات کو، ان کے اس خلوص کو، ان کے عشق رسول کو
دیکھ کر آقا نے ارشاد فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد اگر اللہ نے کسی کو نبوت عطا کرنی ہوتی تو اللہ نبوت میرے عمر کو عطا فرماتا. اس کے اوصاف ایسے ہیں، اس کی صفات ایسی ہیں، اور اس کا کردار ایسا ہے، اور اس کا عشق رسول اور یہ رب کی بارگاہ میں اتنا مقبول ہے کہ اللہ عز و جل نے اگر نبوت کسی کو میرے بعد عطا کرنی ہوتی تو اللہ وہ نبوت میرے عمر کو عطا کرتا. فرمایا کہ ہر امت میں محدث ہوا کرتے تھے. ہر امت میں محدث ہوا کرتے تھے. محدث کون؟ جس سے باتیں کی جائیں. ارشاد فرمایا کہ ہر امت میں محدث ہوا کرتے تھے. وہ حضرت نوح علیہ السلام کی امت ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت عیسیٰ کی امت ہے، حضرت داؤد کی امت ہے، یا حضرت سلیمان کی امت ہے. فرمایا کہ ہر امت میں کوئی نہ کوئی محدث ضرور گزرا ہے. محدث کون؟ کہ جس کے ساتھ رب باتیں کرے، جس کے دل پر اللہ الہام فرمائے، جس کے دل کی بات اس کے زبان پر جو آئے نا تو اللہ عز و جل کے الہام کے ذریعے آئے. جس کا دل جو ہے اس کی توجہ اللہ ہو اور وہ زبان سے بولے تو اللہ عز و جل کے حکم سے بولے. فرمایا میری امت میں اگر کوئی محدث ہے تو وہ میرا عمر محدث ہے. یہ شان، یہ مقام، یہ مرتبہ، یہ عزت، یہ منصب اللہ عز و جل نے جو محدث ہونے کا عطا کیا ہے وہ میرے عمر کو عطا فرمایا ہے. وہ ہستی کہ میں نے کہا کہ آپ کی شان میں، آپ کی موافقت میں، آپ کی تائید میں جو اللہ عز و جل نے قرآن کی آیات کا نزول کیا، ان آیات کی تعداد تقریباً 21 ہے. کتنی ہے؟ اور آپ کی جو شان میں آیتیں نازل ہوئیں، آپ کے مقام و مرتبے کو بیان کرنے کے لیے جو آیات نازل ہوئیں، آپ کے جاہ و منصب کو بیان کرنے کے لیے جو اللہ عز و جل نے آیات نازل کی، کل آیات کو ملا کر تقریباً 41 آیات ہیں جو صرف اللہ نے آپ کی شان میں نازل فرمائی ہے. کیا اللہ کو نہیں پتا تھا عمر کیسے ہے؟ رب جانتا ہے کہ عمر کو میں نے کون سا مقام دیا، کیونکہ عمر کے سینے میں جو دل دھڑکتا ہے وہ سرکار کی محبت سے دھڑکتا ہے. عمر کی جو سانسیں چلتی ہیں یہ رب دیکھتا ہے کہ عمر کی جو سانسیں چلتی ہیں، یہ جو جان چلتی ہے، یہ جو روح اور جسم کا ساتھ ہے، یہ سرکار کی محبت کے ساتھ سلسلہ چل رہا ہے. یہ رب کا چناؤ تھا. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی تھی کہ اللہ عمر بن ہشام یعنی ابو جہل کو یا عمر بن خطاب حضرت فاروق اعظم کو ایمان کی توفیق عطا فرما. ان کے ذریعے، ان میں سے کسی کے ذریعے اسلام کی مدد فرما. تو اللہ عز و جل نے ابو جہل جیسے پلید کو نہیں چنا، اللہ نے اسلام کے لیے مدد کے لیے چنا ہے تو فاروق اعظم کو چنا ہے. یہ اللہ کا چناؤ تھا. وہ چناؤ اتنا پسند کہ اللہ کی رحمت کے فرشتے اور اللہ کے فرشتہ کوئی بھی وہی کرتا ہے جو اللہ حکم ارشاد فرماتا ہے. جو اللہ عز و جل حکم ارشاد فرماتا ہے. حضرت جبریل سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کیا آقا عمر نے جو اسلام قبول کیا نا، آج آسمان کے فرشتے بھی ایک دوسرے کو مبارک دے رہے ہیں کہ زمین پر عمر نے کلمہ پڑھا ہے. یہ چھوٹی سی بات ہے. وہ ہستی جس کے بارے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عمر
میں نے دیکھا ہے کہ جس راستے سے تو گزرتا ہے شیطان بھی راستہ بدل لیتا ہے. سنیے گا، یہ توجہ طلب بات ہے. ارشاد فرمایا عمر تجھے دیکھ کر شیطان بھی راستہ بدل لیتا ہے. اور ایک اور جگہ ارشاد فرمایا کہ عمر رأیت شیاطین الجن والانس فروا من عمر. عمر میں نے دیکھا ہے انسانوں میں سے جو شیطان ہیں اور جنات میں سے جو شیطان ہیں، جتنے بھی شیطان ہیں سارے کے سارے تجھے دیکھ کر بھاگ جاتے ہیں. یہ توجہ سے سننا، یہ جو باتیں میں ابھی کر رہا ہوں اس کا مطلب ہے شیطان جنوں میں سے بھی ہوتے ہیں اور انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں. شیطان جنوں میں سے بھی ہوتے ہیں اور انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں. اگلی بات، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ تو ہے شیطان راستہ بدل لیتا ہے. اگلی بات، آقا نے ارشاد فرمایا ان اللہ وضع الحق علی لسان عمر یقول بہ. بے شک اللہ عز و جل نے حق کو، سچ کو، پکی بات کو عمر کی زبان پر رکھا ہے. سننا، عمر کی زبان پر رکھا ہے. عمر جب بھی بولتا ہے یقول بہ، عمر جب بھی گفتگو کرتا ہے اللہ نے حق عطا کیا ہے، عمر کی زبان سے اللہ حق ہی جاری فرماتا ہے. اگلی بات، کسی کو یہ نہ رہے کہ زبان سے تو کوئی بندہ کچھ بھی بول سکتا ہے، دل میں کیا ہے یہ تو کسی کو پتا نہیں. تو اس کی گواہی خود سرکار نے دی کہ میرے عمر کے دل میں کیا ہے. آقا نے ارشاد فرمایا ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ. ارشاد فرمایا کہ اللہ عز و جل نے عمر کی زبان پر بھی حق جاری فرمایا ہے اور اس کے دل میں بھی حق کو پیدا فرمایا ہے. عمر جب بھی حق بولتا ہے، محدثون پہلی امتوں میں محدث ہوتے تھے جن پر اللہ عز و جل الہام کرتا تھا، جن کے ساتھ فرشتے باتیں کرتے تھے، جن کی زبان سے جو جاری ہوتا تھا وہ رب عز و جل کے الہام سے جاری ہوتا تھا. اللہ عز و جل نے وہ محدث میری امت میں عمر کی صورت میں پیدا فرمایا ہے. اور عمر کی زبان پر، عمر کے دل پر، اور دل میں شیطان کا وسوسہ آنا تو دور کی بات، عمر کو دیکھ کر تو شیطان بھی راستہ بدل لیتا ہے. دل میں وسوسہ کیا ڈالے گا؟ کیوں کہ عمر کے دل کو اللہ عز و جل نے حق کے لیے چن لیا ہے. عمر کے دل میں اللہ نے حق کو پیدا فرمایا ہے اور عمر کی زبان سے حق اس لیے جاری ہوتا ہے کہ عمر کی زبان پر اللہ نے حق کو جاری فرمایا ہے. تو عمر کا کوئی فیصلہ بھی حضرت عمر کا کوئی غلط ہے، ان کے دل کو بھی رب نے اپنے قابو میں رکھا ہے، ان کی زبان کو بھی رب نے اپنے قابو میں رکھا ہے. اور اس بات کی گواہی کسی عام بندے نے نہیں دی، اس بات کی گواہی اس ہستی نے دی ہے جو ہستی تاجدار ختم نبوت ہے، جو امام الانبیاء ہیں، اور کہ جن کی زبان سے جو جاری ہوتا ہے. اللہ عز و جل نے قرآن میں ارشاد فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. میرا محبوب اپنی خواہش سے کچھ نہیں کہتا. یہ جو کلام کرتا ہے، یہ جو فیصلے کرتا ہے، یہ جو عطائیں دیتا ہے، یہ جو نوازتا ہے، یہ تمہیں جو بتاتا ہے حرام کو حرام، حلال کو حلال، جو کہتا ہے اللہ قبول کر لیتا ہے. یہ جو میرا محبوب گفتگو کرتا ہے یہ خواہش نفسانی سے نہیں بولتا، بلکہ زبان میرے محبوب کی ہوتی ہے، کلام رب کا ہوتا ہے. تو سرکار نے اپنی زبان سے گواہی دی کہ عمر کے دل میں اللہ نے حق پیدا فرمایا اور عمر کی زبان سے اللہ حق جاری فرماتا ہے. اگلی بات،
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ صرف یہی نہیں، اللہ عز و جل کا صفاتی نام بھی حق ہے، حق المبین۔ حق کہتے ہیں، ایک تو ہے نا حق سچ کو کہتے ہیں، حق پکی بات کو کہتے ہیں، حق درست بات کو کہتے ہیں۔ ایک حق جس طرح ہم کہتے ہیں نا اللہ رزاق ہے، رزق دینے والا ہے، اسی طرح ہم کہتے ہیں اللہ علیم ہے، اللہ جاننے والا ہے۔ اسی طرح اللہ حق بھی ہے، اللہ کیا ہے؟ حق بھی ہے۔ اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا اول من یصافحہ الحق امرا واول من یسلم علیہ من یاخذ بیدہ فیدخلہ الجنہ۔ ارشاد فرمایا بروز قیامت حق یعنی رب دست قدرت کے ساتھ جس سے مصافحہ کرے گا پوری کائنات میں سب سے پہلے انبیاء کے بعد، پوری کائنات میں انبیاء کے بعد سب سے پہلے رب جس سے مصافحہ کرے گا، جیسا اس کی شان کے لائق ہے، جس سے مصافحہ کرے گا وہ خوش نصیب کوئی اور نہیں، وہ میرا عمر ہوگا۔ آقا نے ارشاد فرمایا میرے عمر کا مقام یہ ہے، مرتبہ یہ ہے، عزت یہ ہے رب کی بارگاہ میں، قیامت کے دن اللہ عز و جل سب سے پہلے اگر سلام کہے گا تو میرے عمر کو کہے گا، اور لوگ جائیں گے جنت میں اپنے اپنے طریقے سے، جیسے رب کی رضا ہوگی، جیسے رب کی رضا ہوگی۔ کچھ تو ہوں گے جو علماء کی شفاعت سے جائیں گے، کچھ ہوں گے جو اولیاء کی شفاعت سے جائیں گے، کچھ اپنے نابالغ جو بچے فوت ہو گئے ان کی شفاعت سے جائیں گے، کچھ ہوں گے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت جن کو ملے گی وہ جائیں گے، اور کچھ ایسے ہوں گے کہ جن کو سرکار کے قدموں کا صدقہ اللہ عز و جل ان کے ذریعے اوروں کو بھی جنت عطا فرمائے گا۔ فرمایا یہ جو میرا عمر ہے نا، قیامت کے دن اللہ عز و جل دست قدرت کے ساتھ سب سے پہلے جس سے مصافحہ کرے گا میرا عمر ہوگا۔ اللہ عز و جل قیامت کے دن دست قدرت کے ساتھ اللہ عز و جل قیامت کے دن جس پر سب سے پہلے سلام بھیجے گا وہ میرا عمر ہوگا۔ تیسری بات ارشاد فرمائی میرا عمر وہ شخص ہے، وہی ہے کہ اللہ عز و جل دست قدرت سے اسے پکڑے گا اور خود اللہ عز و جل جنت میں عمر کو داخل فرمائے گا۔ فرمایا عمر جب جنت میں جائے گا نا، سراج و اہل الجنہ، میرا عمر وہاں پر بھی ایسا نہیں ہے کہ اسے کوئی پہچانے گا نہیں، میرا عمر جنتیوں کا بھی چراغ ہوگا، میرا عمر جنتیوں کا بھی کیا ہوگا؟ چراغ ہوگا۔ ارشاد فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عرفہ کے دن، یوم عرفہ، فرمایا ان اللہ باہی بأہل عرفہ آمتن وباہی بعمر خاصتن۔ میدان عرفہ جہاں پر کوئی بندہ احرام کی نیت کے بغیر، حج کی نیت کے بغیر نہ جائے تو حج ہی نہیں ہوتا۔ فرمایا عرفہ کے دن اللہ عز و جل عرفات میں کھڑے حاجیوں پر عام فخر کرتا ہے، اس نے کیا۔ میرا عمر ایسا ہے کہ عرفات کے دن اللہ عز و جل نے خاص طور پر عمر پر فخر فرمایا ہے کہ دیکھو میرے نبی کا وہ امتی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنیے گا، حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ آقا نے ارشاد فرمایا جبریل میرے عمر کے فضائل تو بتائیے، میرے عمر کا مقام و مرتبہ کیا ہے، رب کی بارگاہ میں عمر کی عزت کیا ہے، یہ تو بتائیے۔ تو حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کی آقا حضرت فاروق اعظم کے فضائل
آپ کی شان بیان کرنے کے لیے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر چاہیے. کتنی؟ حضرت نوح علیہ السلام کی عمر روایتیں مختلف ہیں. کہا جاتا ہے کہ 950 برس آپ نے تبلیغ کی اور عمر آپ کی 1500 برس تھی. روایات مختلف ہیں. 950 برس ہی کر لیں. فرشتوں کا سردار حضرت جبریل، جہاں کوئی نہیں پہنچ سکتا حضرت جبریل وہاں پہنچ سکتے ہیں. حضرت جبریل روزانہ جنت میں ایک نہر میں غوطہ لگاتے ہیں. آپ کے پروں سے جو پانی کے قطرات جڑتے ہیں، اللہ عز و جل سے ان پروں کے جو پانی کے قطرات جڑتے ہیں، اللہ عز و جل ان قطرات کے ساتھ ایک نورانی فرشتہ پیدا فرما دیتا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ آقا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان بیان کرنے کے لیے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر چاہیے. 950 برس تک میں عمر فاروق کے فضائل بیان کرتا رہوں تب بھی عمر فاروق کے فضائل بیان نہیں ہو سکتے. اگلی بات، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ حدیث مبارکہ کئی مرتبہ آپ نے سنی ہے. فرمایا کہ بلال کیا وجہ ہے میں جب بھی جنت میں جاتا ہوں آگے تمہارے قدموں کے چلنے کی آواز آتی ہے. اس حدیث کا اگلا حصہ ہے. یہ ترمذی شریف میں بھی ہے، ابن حبان میں بھی ہے اور مسند احمد میں بھی ہے. فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے حوالے سے فرمایا کہ میں جنت میں ایک محل میں نے دیکھا، بڑا خوبصورت محل تھا. میں گیا نا تو میں نے پوچھا یہ محل کس کے لیے ہے؟ میں نے وہاں پر دیکھا ہے کہ حور ہے یا جنتی عورت ہے وہ وضو کر رہی ہے. تو میں نے پوچھا یہ محل کس کے لیے ہے؟ تو کہنے والے نے کہا کہ یہ عرب کے ایک جوان کے لیے. ارشاد فرمایا کہ عرب کا وہ نوجوان کون سا ہے، کس قبیلے سے ہے؟ عرض کی گئی آقا وہ قریش میں سے ہے. عرض کی ارشاد فرمایا کہ قریش میں سے تو میں بھی ہوں. عرض کی آقا یہ آپ کے غلام عمر کے لیے اس محل کو اللہ نے تعمیر فرمایا ہے. آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے دل میں آئی کہ اسے دیکھوں، لیکن عمر تیری غیرت کی وجہ سے میں محل کے اندر داخل نہیں ہوا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا آقا میں آپ پر غیرت کروں گا. ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق عمرہ شریف کے لیے جانے لگے نا تو سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. آقا نے ارشاد فرمایا عمر اے میرے بھائی ہمیں بھی اپنی پاک دعاؤں میں یاد رکھنا. حضرت عمر کے بارے میں آتا ہے سرکار نے ان سے دعا کے لیے کہا، بلکہ ارشاد فرمایا کہ ہمیں اپنی دعاؤں میں بھولنا نہیں، اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھنا. راوی کہتے ہیں کہ سرکار نے جو ارشاد فرمایا نا لا تنسانا یا اخی من دعائک یا فی دعائک، کہ اے میرے بھائی اپنی دعاؤں میں ہمیں بھولنا نہیں، دعاؤں میں یاد رکھنا. تو راوی کہتے ہیں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار کو کے اس جملے سے جو خوشی ہوئی ساری زندگی اتنا خوش ہم نے آپ کو نہیں دیکھا ہے. اور اگلی بات سنیے، آقا نے ارشاد فرمایا، یہ توجہ سے باتیں سننا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عمر معی، عمر میرے ساتھ ہے. توجہ ہے نا سب کی؟ عمر میرے ساتھ ہے. وَأَنَا مَعَ عمر، اور میں عمر کے ساتھ ہوں. وَالْحَقُّ بَعْدِي، اور میرے بعد جو حق ہوگا مَعَ عمر حَيْثُ كَانَ، عمر جہاں بھی ہوگا حق جو ہے وہ عمر کے ساتھ ہوگا. بعدی میرے بعد بھی، میرے صرف ظاہری حیات میں نہیں بلکہ میرے بعد بھی میں بھی عمر کے ساتھ، عمر میرے ساتھ، اور میرے بعد حق بھی عمر کے ساتھ ہوگا. عمر جہاں بھی ہو، عمر جہاں بھی ہو حق عمر کے ساتھ ہوگا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنیے گا،
طبرانی نے اس میں اس کو نقل کیا حضرت ابو سعید خدری سے، فرماتے ہیں آقا نے ارشاد فرمایا من ابغض عمر فقد ابغضنی. یہ توجہ سے سننا. آقا نے آج چونکہ غالباً یکم محرم الحرام ہے، اور یکم محرم الحرام کو معتبر روایات کے مطابق حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت ہے. بات سمجھ آ رہی ہے سب کو؟ توجہ ہے نا؟ اپنے اپنے بچوں کو اپنے اپنے گھروں میں بتایا کریں کہ جس ہستی کا آج دن ہے اللہ نے اس کو شان کیا عطا کی ہوئی ہے، تاکہ ہمارے بچوں کے عقائد مضبوط ہوں. سنیں، آقا نے ارشاد فرمایا جو عمر سے بغض رکھے وہ مجھ سے بغض رکھتا ہے. یہ اگر مگر کی باتیں چھوڑیں، چونکہ چنانچہ فلانے نہیں، میں اس ہستی کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں جس ہستی کے بارے میں خود اللہ نے ارشاد فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. میرا محبوب اپنی مرضی سے کچھ نہیں بولتا، اپنی خواہش سے کچھ نہیں بولتا، زبان اس کی ہوتی ہے، کلام ہمارا ہوتا ہے. تو سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ یہ اگر مگر دائیں بائیں چھوڑ دو ان چیزوں کو. آقا نے ارشاد فرمایا من ابغض عمر فقد ابغضنی، اور جس نے عمر کے ساتھ بغض رکھا اس نے میرے ساتھ بغض رکھا ہے. سنیے گا، ارشاد فرمایا ومن احب عمر فقد احبنی، جو عمر سے محبت کرتا ہے وہ میرے ساتھ محبت کرتا ہے. اچھا، ارشاد فرمایا جو عمر سے بغض رکھے وہ میرے ساتھ بغض رکھتا، جو اس سے محبت کرے وہ میرا محبوب ہے، میرے ساتھ بھی محبت کرتا ہے، میرا محب ہے. پھر فرمایا اللہ عز و جل نے عرفات کے دن عرفات والوں پر عام فخر فرمایا، میرے عمر پر خاص فخر فرمایا ہے. آقا نے آگے ارشاد فرمایا اللہ عز و جل نے جتنے بھی انبیاء بھیجے ان کی امتوں میں سے کوئی نہ کوئی بندہ ایسا ضرور ہوتا کہ جو محدث ہوتا. میری امت میں اگر اللہ نے کوئی محدث پیدا فرمایا ہے تو میرا عمر پیدا فرمایا ہے. آقا سے عرض کی گئی آقا کیف محدث، عمر کیسے محدث ہے، یعنی محدث کیا ہوتا ہے؟ آقا نے ارشاد فرمایا محدث وہ ہوتا ہے کہ جس کی زبان سے فرشتے گفتگو کرتے ہیں. وہ سمجھ آ رہی ہے میری؟ جس کی زبان سے باتیں اور بھی کافی ہیں، لیکن ٹائم کم ہے، میں آپ کو عرض کرتا چلوں. آج کہتے ہیں کہ حضرت علی کی اور حضرت فاروق اعظم کی آپس میں کوئی چپکلش تھی، کوئی نفرت تھی. وہ سن رہے ہیں نا آپ لوگ؟ بجلی کو چھوڑیں، فالتو لائٹیں آف کر دیں. ایک بچہ اٹھے نا، فالتو لائٹیں آف کریں. درود پاک پڑھیے صلاۃ والسلام. سننا، آپ سب کے سامنے میں ایک سوال رکھتا ہوں. آپ کے سامنے آپ میں سے کوئی بندہ اپنے کسی دشمن جس نے آپ کا حق مارا، جس نے آپ کا خاندان اجاڑا، جس نے آپ کی زمین پر قبضہ کیا، جس نے آپ کی پراپرٹی پر قبضہ کیا، جس نے آپ کی اولاد کو ستایا، آپ کی بیوی کو ستایا، آپ کی ماں کو ستایا، اس کو کوئی بندہ اپنی بیٹی نکاح میں دیتا ہے؟ آپ سارے بولیں نا، سمجھ آ رہی ہے نا کیا کہہ رہا ہوں؟ کوئی دیتا ہے اسے بیٹی اپنی؟ کوئی دیتا ہے اسے بیٹی اپنی؟ نہیں دیتا نا. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ جو بات میں کرنے لگا ہوں یہ دوسروں کی کتاب مجالس المؤمنین، منتہی الاعمال، ناسخ التواریخ، اصول الکافی، فروع کافی، عمدۃ المطالب، بہت سی کتابوں میں ہے یہ بات میں کرنے لگا ہوں. بلکہ مجالس المؤمنین میں تو لکھا ہے انہوں نے کہ نبی نے اگر عمر کی بیٹی کی ہے، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ حضرت عمر کی بیٹی حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں تھی نا، ام المومنین تھی، تو ولی نے یعنی حضرت علی نے اپنی بیٹی حضرت عمر کے نکاح میں دی ہے. حضرت علی کی ایک بیٹی تھی، ان کا نام تھا ام کلثوم، لقب تھا ان کا، یہ کنیت تھی. کیا نام تھا؟ لقب تھا ان کا ام، بولے سارے، ان کا کیا نام تھا؟ ام. ان کا اصل نام تھا رقیہ. اصل نام کیا تھا؟ اصل نام کیا تھا ان کا؟
یہ حضرت امام حسن اور امام حسین کی سگی بہن تھی. حضرت امام حسن اور امام حسین کی سگی بہن تھی. میں مختلف کتابوں کا نچوڑ بتا رہا ہوں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی اس بیٹی کا نکاح، جو حضرت علی کی بیٹی، حضرت فاطمہ کی بیٹی، امام حسن اور حسین کی سگی بہن، حضرت علی نے خود ہی نہیں بلکہ خود خوشی کے ساتھ اس کا نکاح حضرت عمر سے کیا ہے. اور دشمنوں کو بیٹیاں دیتا ہے کوئی؟ علی وہ ہستی کے سجدہ کرے تو دل کی آنکھوں سے رب کا دیدار کر سکے. اور حضرت علی کے بارے میں پوچھا گیا کہ انہوں نے جو اپنی بیٹی دی ہے حضرت عمر کو، یہ انہی کی کتاب میں غالباً فروع کافی میں ہے، اور شرح نہج البلاغہ میں بھی یہی لکھا ہوا ہے. حضرت علی کے خطبات کی ایک شرح ہے نہج البلاغہ. نہج البلاغہ کتاب کا نام ہے، اس کی شرح ہے، لکھی تفصیل لکھی گئی ہے. تو پوچھا گیا کہ ان کو کیوں بیٹی دی حضرت علی نے، تو کہا گیا کہ حضرت علی نے عمر رضی اللہ تعالیٰ کو جو بیٹی دی نا، وہ ان کے ایمان کی وجہ سے دی ہے. میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ میں تفصیل میں نہیں جاتا، ٹائم کا میں آخری بات عرض کروں. اور باہر ویسے بھی بارش ہے، پھر جو دوڑ لگائیں گے، یا بس کر دیں؟ بولیں عقائد کی بات ہے تو مجھے بولنے دیں، چونکہ آگے چل کر اہل بیت کی محبت کی آڑ میں فاروق اعظم اور حضرت ابو بکر پر بکواس کیے جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ رب کی بارگاہ میں مقبول وہ ہے جو عمر کے در کی خیرات بھی کھائے اور علی کے در کی خیرات بھی کھائے. حضرت علی سے پوچھا گیا کہ اہل سنت کون ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا اہل سنت والجماعت وہ ہیں جو میرے پیروکار ہیں، جو میرے پیروکار ہیں. حضرت علی کہتے ہیں جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی، حضرت عبداللہ ابن عباس سرکار کے چچا کے بیٹے، مفسر قرآن، رئیس المفسرین، اہل بیت میں سے، وہ گواہی دیتے ہیں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی جب شہادت ہوئی، آپ کا جسم اقدس چارپائی پر رکھا ہوا تھا. عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں مجھے پیچھے سے کسی کے رونے کی آواز آئی. ایک بندہ بلک بلک کر رو رہا تھا، زار و کتار رو رہا تھا، اور رب کی بارگاہ میں رو رو کر عرض کر رہا تھا، دعائیں کر رہا تھا کہ مولا کل قیامت کے دن جب میں تیری بارگاہ میں حاضر ہوں، مولا مجھے اس جیسے اعمال، وہ اعمال عطا فرما جو تو نے عمر کو عطا فرمائے ہیں. کون سے اعمال عطا فرما؟ بولے نا، کون سے اعمال عطا فرما؟ ان نمازوں کا ثواب، ان تسبیحات کا ثواب، ان مقبول اعمال کا ثواب عطا فرما جو اعمال اور خلوص تو نے عمر کو عطا فرمائے ہیں. عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا نا، وہ رونے والا حضرت علی رضی اللہ عنہ. علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا برسر منبر، علی آپ دعا کرتے ہو کہ اللہ ہمیں اتنا عطا فرما جتنا تو نے شیخین کو ابو بکر اور عمر کو عطا کیا، تو علی کچھ زیادہ مانگا کرو. تو آپ رو پڑے، فرمایا ہما حبیبا یا و شیخ الاسلام، اور تجھے کیا پتا ان کا مقام کیا؟ لوگ مجھے پیر کہتے ہیں، میں عمر اور ابو بکر کو پیر کہتا ہوں. وہ دونوں میرے حبیب بھی ہیں، وہ شیخ الاسلام اور اسلام کے پیر بھی ہیں. تو سن لے پھر وہ نجات والے کون؟ وہ نجات والے وہی ہیں جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم کو مانیں، آپ کے نقش قدم پر چلیں، آپ کا پیروی کریں. اور حضرت امام زین العابدین سے کسی نے پوچھا، اصل نام آپ کا علی تھا، حضرت امام زین العابدین کا اصل نام کیا تھا؟ علی اوس نام تھا آپ کا. حضرت علی اکبر سے چھوٹے حضرت امام زین العابدین تو آپ کا لقب تھا کہ عبادت گزاروں کی بھی شان، زینت. اور آپ سے چھوٹے علی اصغر تھے، آپ درمیان میں تھے. ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقریباً تعداد کی اولاد کی تعداد جو ہے وہ 27 ہے یا 35 ہے. ان میں سے آپ نے اپنے بچوں کے نام عمر بھی رکھا ہے.